اردو ہسٹری کے معزز دوستو السلام علیکم۔ ناظرین کرام، ایک وہ وقت تھا جب ہماری اس زمین پر ڈائنوسارز کا راج تھا۔ یہ حیوان المحیط آج سے تقریباً 6.5 کروڑ سال سے 24 کروڑ سال پہلے ہماری اسی فضا میں سانس لیتے تھے۔ ہر طرف بڑے بڑے ڈائنوسارز گھاس کے میدانوں میں پھرا کرتے اور جہاز کے سائز کے بڑے بڑے پرندے اڑان بھرا کرتے۔ اس وقت زمین پر موسم خشک اور گرم تھا۔ ہر طرف جنگل اور سبز گھاس کے میدان پھیلے ہوئے تھے اور ان کے درمیان ڈائنوسار کے چنگاڑنے کی آوازیں۔ ہمارے آج کے یہ بڑے بڑے میملز، ہاتھی، گھوڑے اور شیر وغیرہ اس وقت پیدا ہی نہیں ہوئے تھے۔ پھر ایسا کیا ہوا کہ یہ دیو قامت جانور اس دنیا سے مکمل طور پر ناپید ہو گئے؟ اس وقت ایسا کیا ہوا، کیسے ہوا اور کیوں ہوا؟ یہ وہ سوالات ہیں جنہوں نے آج کے سائنسدانوں کو پریشان کر رکھا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو چند ایسی ہی وجوہات کے بارے میں بتائیں گے جنہیں ڈائنوسارز کے خاتمے کا سبب سمجھا جاتا ہے۔ لیکن اس سے پہلے چینل پر نئے آنے والے معزز دوستوں سے گزارش کریں گے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ پیارے دوستو، سائنسدان اس دور کو جس میں ڈائنوسارز رہا کرتے تھے 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ ان میں سب سے پہلا ٹرائیسک پیریڈ، دوسرا جوریسک پیریڈ اور تیسرا کریٹیشیس پیریڈ کہلاتا ہے۔ ناظرین، پہلا دور جسے ٹرائیسک پیریڈ کہا جاتا ہے 25 سے 20 کروڑ سال پہلے کا وہ وقت تھا جب ہماری اس زمین پر صرف ایک ہی براعظم تھا، یعنی آج کے تمام براعظم اور جزیرے اکٹھے تھے، جسے پینجیا کا نام دیا جاتا ہے۔ اس دور میں زمین پر بڑے بڑے صحرا تھے اور موسم گرم اور خشک تھا، جو رینگنے والے جانوروں کے لیے نہایت موزوں تھا۔ یہی وہ دور تھا جب ڈائنوسارز نمودار ہوئے، جو تقریباً 90 فٹ لمبے اور 50 فٹ اونچے تھے۔ پھر زمین میں موجود ٹیکٹونک پلیٹ نے حرکت کرنا شروع کی، جس کے نتیجے میں بے شمار زلزلے آئے اور آتش فشاں پھٹنے لگے۔ اس کے بعد خشکی کا یہ بڑا حصہ یعنی پینجیا ٹوٹ کر 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا اور اٹلانٹک اوشن یعنی بحر اوقیانوس وجود میں آیا۔ تقسیم ہونے والے خشکی کے ان 2 بڑے ٹکڑوں کو لوئر ایشیا اور گونڈوانا کہا جاتا ہے۔ بڑے پیمانے پر آنے والے زلزلوں اور آتش فشاں پہاڑوں کے پھٹنے سے کئی جانوروں اور پرندوں کی نسلیں ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئیں، لیکن ڈائنوسار زندہ رہے۔ یہیں سے پہلے دور یعنی ٹرائیسک پیریڈ کا اختتام ہوا اور دوسرے دور یعنی جوریسک پیریڈ کا آغاز ہوا، جو آج سے 20 سے 14 کروڑ سال پہلے کا دور تھا۔ اس دور میں درجہ حرارت قدرے کم ہونا شروع ہوا اور ہوا میں نمی کی مقدار بڑھنا شروع ہو گئی، لیکن قطبین پر برف ابھی نمودار نہیں ہوئی تھی اور زمین 2 جزیروں اور سمندری حصے پر مشتمل ایک سیارہ ہی دکھائی دیتا تھا۔ اس دور میں ڈائنوسار کی تعداد میں بہت زیادہ اضافہ ہوا اور ان کی کئی نئی نسلیں پیدا ہوئیں، جو سائز میں کئی گنا بڑی تھیں اور انہوں نے آنے والے کئی ملین سالوں تک زمین پر راج کیا۔ یہ ڈائنوسارز رنگ و نسل اور جسامت کے اعتبار سے ایک دوسرے سے مختلف تھے۔ ٹرائنوسارز یہ 15,000 کلو گرام وزنی اور 6.1 میٹر لمبا ایک خونخوار اور گوشت خور جانور تھا۔ اس کے دانت اتنے تیز تھے کہ منٹوں میں اپنے شکار کو چیر پھاڑ دیتا تھا۔ یہ 27 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے بھاگتا تھا۔ ہالی ووڈ کی فلموں میں زیادہ تر یہی ڈائنوسار دکھایا جاتا ہے۔ سپائنوسارز یہ لمبے منہ والا ایک ڈائنوسار تھا جسے دنیا کا سب سے خطرناک شکاری مانا جاتا ہے۔ یہ زمین اور سمندر دونوں جگہوں پر شکار کر سکتا تھا۔ اس کے اوپر ایک کوہان بنی ہوتی تھی۔ اس کی رفتار 8 کلومیٹر فی گھنٹہ تھی۔ اس کا وزن 21,000 کلو گرام تھا اور اس کی لمبائی 4.3 میٹر تھی۔ ٹرائسراٹاپس یہ گینڈا نما ڈائنوسار ایک سبزی خور جانور تھا جس کے سر پر سامنے کی طرف 2 سینگ ہوتے تھے۔ یہ اکثر ٹرائنوسار کا شکار بن جاتے تھے۔ اس کا وزن 12,000 کلو گرام تھا۔ ایپٹاسارز یہ بھی ایک سبزی خور جانور تھا۔
جس کی خوراک گھاس اور درختوں کے پتے تھے۔ یہ لمبی گردن اور بھاری جسم والا ایک دیوقامت جانور تھا۔ اس کی لمبائی 23 میٹر اور وزن 22,000 کلو گرام تھا۔ یہ اکثر ٹوروسار نامی ڈائنوسار کے حملوں کا شکار ہوتا تھا۔ پیٹروسارس۔ ناظرین گرامی، یہ ڈائنوسار کے زمانے کا قوی الجثہ گوشت خور پرندہ تھا۔ عام طور پر انہیں اڑنے والے ڈائنوسار سمجھا جاتا ہے، لیکن ٹیکنیکلی یہ ڈائنوسارز کے بائیولوجیکلی کزن تھے۔ اسی طرح سمندر میں بھی قوی الجثہ گوشت خور ریپٹائلز رہتے تھے، جنہیں پلیزیاسارس کہا جاتا ہے۔ انہیں سمندری ڈائنوسار بھی کہتے ہیں، لیکن حقیقتاً یہ بھی زمینی ڈائنوسار کے بائیولوجیکلی کزن تھے۔ ناظرین کرام، دوسرے پیریڈ جوراسک پیریڈ کے بعد تیسرا پیریڈ کریٹیشیس پیریڈ شروع ہوا۔ یہ آج سے 14 کروڑ سے 6 کروڑ سال پہلے کا دور تھا۔ اس دور میں ہماری زمین پر کئی نئے براعظم وجود میں آئے، یعنی خشکی کے 2 بڑے جزیرے مزید کئی ٹکڑوں میں تقسیم ہو گئے۔ اس دور کی ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ اسی دور میں چھوٹے میملز، مکھیاں، سانپ اور پھولدار پودوں کی کئی نسلیں پیدا ہوئیں۔ ناظرین کرام، تمام ڈائنوسارز خواہ وہ سبزی خور تھے یا گوشت خور، گروہوں کی شکل میں رہا کرتے تھے، اور جب یہ دہاڑتے اور بھاگتے تھے تو زمین پر لرزہ طاری ہو جاتا تھا۔ پیارے دوستو، کریٹیشیس پیریڈ ہی وہ دور تھا جس کے اختتام پر دنیا سے 3/4 جانوروں اور پودوں کا خاتمہ ہو گیا، جن میں ڈائنوسار بھی شامل تھے۔ اس تباہی کو KT ایکسٹنشن کا نام دیا جاتا ہے۔ ماہرین ڈائنوسار کے خاتمے کی کئی وجوہات بیان کرتے ہیں، جن میں سب سے بڑی وجہ شہاب ثاقب تھا۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ کروڑوں سال پہلے جب ہماری زمین سے ایک شہاب ثاقب ٹکرایا تو اس کے چاروں طرف 1000 کلومیٹر تک ہر زندہ شے ختم ہو گئی۔ اس کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ آج دنیا میں موجود تمام نیوکلیئر ویپنز کو دھماکے سے اڑا دیا جائے تو بھی اس شہاب ثاقب کے ٹکرانے کی انرجی 1000 گنا زیادہ تھی۔ کچھ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ ان کی موت کسی نامعلوم بیماری کی وجہ سے ہوئی، اور جو اس بیماری سے بچ نکلنے میں کامیاب ہوئے انہوں نے ارتقاء کی منازل طے کرتے ہوئے پرندوں کی شکل اختیار کر لی۔ کچھ ریسرچرز کے مطابق ان کی موت کی ایک وجہ موسمیاتی تبدیلیاں تھیں۔ ڈائنوسارز کی معدومی کی ایک اور وجہ خوراک کی کمی اور چھوٹے میملز بھی سمجھے جاتے ہیں، کیونکہ یہ چھوٹے میملز ان ڈائنوسارز کے انڈے پھوڑ دیتے تھے، جس وجہ سے ان کی نسل آگے بڑھنا بند ہو گئی۔ ناظرین، یہ بات تو طے ہے کہ یہ سارے واقعات انسان کی پیدائش سے لاکھوں سال پہلے کے تھے، لیکن ایک گروہ ایسا بھی ہے جو کہتا ہے کہ انسان کی پیدائش کے وقت بھی ڈائنوسار موجود تھے، اور جس طرح پہلے انسانوں کے قد اور جسامت بڑی تھی اور پھر آہستہ آہستہ ان کی جسامت میں کمی آتی گئی، اسی طرح ڈائنوسار کی جسامت بھی کم ہوتے ہوتے آج کے جانوروں جتنی ہو گئی۔ اب زمین پر موجود یہ جانور بھی انہی ڈائنوسارز کی نسل میں سے ہیں۔ ناظرین، یہ تھی ڈائنوسارز کے ارتقاء سے لے کر اختتام تک کی کہانی۔ اس امید کے ساتھ اجازت چاہیں گے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔